اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور رسول کائنات کی لامنتہا عنایات کہ ایک بار پھر یہ ماہ رمضان المبارک ہمارا مقدر ٹھہرا۔ خوش نصیبوں نے اس سے اپنی بساط کے مطابق برکتیں اور سعادتیں حاصل کی، اور یہ راتیں حسین راتیں پرکیف راتیں جو ہمیں نصیب ہوئیں، اور اہل ایمان نے اللہ کی رحمتوں کے خزانے لوٹے ہیں۔ آج کی رات ختم قرآن کی رات ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم دلاتے ہیں اور قرآن کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دور پرفتن میں قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور قرآن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اور زبانی قرآن یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جسم کا انگ انگ قرآن بن جاتا ہے اور قرآن کے مطابق گزرتا ہے، اور قرآن کے اوامر و نہی کو اپناتے ہیں، قرآن کریم کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اور یوں سراپا قرآن کی تفسیر بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم والدین کو، سب والدین کو یہ توفیق عطا فرمائے اور یہ اعزاز نصیب فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کر سکیں۔ میں نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی پہلی آیات پڑھی ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذالک الکتاب۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ کتاب تو یہ ہے، کتاب تو یہ ہے، تو یہ کے لیے تو ھذا کہنا چاہیے تھا نا کہ یہ کتاب عربی میں، لیکن کہا ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ تو یہاں ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ رب ہمیں سمجھانا کیا چاہتا ہے، اور اس کتاب کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے ہمارے لیے۔ کہا کہ اے بندے، یہ ذالک الکتاب، یہ جو تیرے ہاتھ میں ہے ایک کتاب، اسے یہ نہ سمجھنا، اسے عام کتاب نہیں سمجھنا۔ ذالک الکتاب، یہ جو دیکھنے میں تیرے پاس ہے، یہ حقیقت میں وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک ہے ہی، کوئی شک ہے ہی نہیں۔ مگر ہدایت خاص کسے دیتی ہے؟ متقین کو۔ کسے دیتی ہے؟ متقین کو۔ اور متقین کون ہوتے ہیں؟ تعریف کی متقین کی اللہ رب العزت نے یہی کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ متقین کی طرح، متقین کی کئی تعریفات میں نے آپ کو بیان کی ہوئی ہیں۔ تقویٰ کا بنیادی معنی بچنا ہے، مگر یہاں قرآن جو متقین کے اوصاف بیان کر رہا ہے، ان میں سے پہلا وصف یہ ہے کہ وہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر۔ اور پھر دوسرا وصف ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کیا کرتے ہیں؟ عام معنی کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے ذرا بہتر معنی ہے نماز قائم کرتے ہیں، اور اس سے بھی بہتر معنی ہے نماز قائم رکھتے ہیں۔ نماز قائم کہ وقت کی پڑھ لی، 2-4 اوقات میں، 5 اوقات میں پڑھ لی نہیں، بلکہ اسے اپنی زندگی کے لمحے لمحے میں اس نماز کو قائم رکھتے، اس نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ تو اب حفظ کا بھی اور حافظ کا بھی اور حافظ قرآن کی بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ حافظ وہ ہے کہ وہ صرف زبان سے نہ پڑھے قرآن، بلکہ اس کے دل پر ہر وقت قرآن وارد ہو اور اس کے تن بدن سے قرآن کے انوارات روشن۔
قرآن کا نور نظر آئے، اس کے قول و فعل میں نظر آئے، اس کی چال گفتار میں نظر آئے، اس کے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے بولنے چالنے میں، اعزاء و اقارب کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، جو قرآن نے اسے بتایا ہے وہ اس کی حرکات و سکنات سے جھلکنا چاہیے۔ یہ ہے قرآن کا حفظ۔ کہا یؤمنون بالغیب، اب دیکھنا غیب کیا کیا چیز ہے۔ جنت غیب ہے، ہم نے دیکھی ہے، دعائیں جو کرتے ہیں مولا جنت عطا فرما، ہم نے کبھی دیکھی وہ جنت؟ تو ہمیں کس نے بتایا کہ یہ جنت بھی کوئی ہے؟ کس نے بتایا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ دوزخ دیکھی صرف سنی ہے، اور اس کی ہولناکیاں، ان کی خبر ہوئی، ہم دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ کرم کس نے کیا کہ اگر بچنا ہے دوزخ سے تو رب کی پناہ میں آ جاؤ؟ یہ کرم کس نے کیا؟ رسول کائنات نے کیا۔ اب ہم حور و غلمان کی باتیں سنتے ہیں، ملائکہ کی باتیں سنتے ہیں، سدرۃ المنتہا کی باتیں سنتے ہیں، عرش اولیٰ سنتے ہیں، کوئی کرسی سنتے ہیں، حتیٰ کہ سنتے ہیں کہ کوئی رب بھی ہے۔ یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ مصطفیٰ نے بتایا۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو سامنے نہیں، جو سامنے نہیں وہ سب کچھ مانتے ہیں، اسے متقی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ متقی۔ اب ذرا غور کرنا ہے کہ جو سامنے نہیں، ہمارے تو سامنے ماں باپ بھی کوئی بات کرے تو جب تک ہم اسے آنکھوں سے نہ دیکھ لیں یقین نہیں کرتے۔ ارے یہ کیا تھا کہ مکہ عرب کے بدوؤں نے جو جہالت کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، مصطفیٰ نے ایک بار کہا تھا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو انہوں نے نہیں کہا وہ خدا ہمیں دکھا، بلکہ بن دیکھے اس خدا کو مان لیا۔ تو کس کے کہنے پہ مانا ہے؟ کس کے کہنے پہ مانا؟ رسول کائنات کے کہنے پہ۔ اب یؤمنون بالغیب، ہر غیب کو مانتے ہیں، مگر مانتے اس لیے ہے کہ مصطفیٰ نے بتایا۔ اب ذرا غور کریں کہ پہلے جنت کو مانا یا مصطفیٰ کو مانا؟ بولیے، پہلے دوزخ کو مانا کہ مصطفیٰ کو مانا؟ پہلے عرش و کرسی کو مانا کہ خدا مصطفیٰ کو مانا؟ بولتے جائیں، پہلے عرش و کرسی کو مانا کہ خدا مصطفیٰ کو مانا؟ مصطفیٰ کو مانا۔ حتیٰ کہ پہلے خدا کو مانا یا پہلے مصطفیٰ کو مانا؟ بولیے نا، پریشان ہو گئے۔ پہلے خدا کو مانا ہے یا پہلے مصطفیٰ کو مانا؟ اب یؤمنون بالغیب کا معنی کہہ دوں میں، کہا الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، شک تو اس میں کوئی نہیں، مگر ھدی للمتقین، ارے ہدایت کے متقین کو دیتا ہے۔ مولا متقین ہوتے کون ہیں؟ کہا الذین یؤمنون بالغیب، جو میرے مصطفیٰ کے ہو جاتے، جو میرے مصطفیٰ کے ہو جاتے۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ جو میرے مصطفیٰ کے ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کا ہونا ہی خدا کا ہونا کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں 200 سے زائد مقامات ہیں کہ جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا، اور پھر 40 مقامات ایسے ہیں واضح طور پر جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حق ایک ہو جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی وجودیں ذاتیں دو ہیں مگر حق ایک ہے، حکم ایک ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطیع اللہ ورسول واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ بھائی ادھر اللہ کہا اور اس کا رسول کہا احق ان یرضوہ، اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کرے۔ مولا کسے راضی کرے؟ ذاتیں دو ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول ہے، اور تو کہتا ہے اسے راضی کرو، یہ زیادہ حقدار ہے۔ مولا تو بتا وہ کون ہے؟ کہا یہی تو بات ہے، این گجڑے بھید احمد دے، کہیں اون کل نہ پئی اج تائیں، گئے رل رل تے سہ بھل بھل، حقیقت ہاتھ نہ آئی اج تائیں، حقیقت ہاتھ نہ آئی اج تائیں، دلائل بیس ہن خالی او دے دیکھن دی بئی چالی، دلائل بیس ہن خالی
उदे देखण दी पई चाली जय अख सिद्दीक दी भाली वदे दिलड़ी लुटाई अज तक। सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे गए ना अबू जहल और अबू लहब और कहा तेरे महबूब ने, तेरे यार ने, तेरे दोस्त ने आज नया दावा कर दिया। कहा क्या कहा? कहता है मैं रातों रात मेराज पर गया। अबू बकर ने कहा ये तुमने सुना मेरे महबूब ने यही कहा है? तो कहा हम खुद कान से सुनकर आ रहे हैं। मस्जिद में कह रहा था कि मैं रातों रात अर्श उला पर गया हूं, रब से बातें हुई है। तो सिद्दीक अकबर ने कहा उनसे तो बाद में पूछूंगा, तुम जो कह रहे हो कि मेरे आका ने कहा है तो सच कहा, तो सच कहा है। उन्होंने कहा अरे और कर, कहता है मैं अर्श पे गया हूं। कहा ये कौन सी बात है, ये मेरे महबूब का अर्श पे जाना ये कौन सी बात है, ये तो बात ही नहीं है। हमने तो इससे बड़ी बातें मान ली थी, हमने तो इससे भी बड़ी बातें मानी। कहा वो क्या? कहा महबूब ने कहा था खुदा है और एक है, हमने देखा आज भी नहीं मगर मानते हैं कि महबूब ने कह दिया सो कह दिया। तो इससे भी बड़ी बात है। जय अख सिद्दीक दी भाली वदे दिलड़ी लुटाई अज तक। मुस्तफा करीम की जात कहा को अल्लाह फरमा रहा है मुत्तकी वो है जो मेरे महबूब का हो जाता है। तो 40 मुकामात ये हैं जहां वजूद तो दो है, एक अल्लाह का एक अल्लाह के रसूल का, मगर दोनों वजूदों के हक एक है। और ये मैं किताब लाया हूं क्योंकि वक्त नहीं है। अल्लामा इब्ने तैमिया ने इस पर पूरी तफसील के साथ बात की, मेरे पास है, और वो गैर मुकल्लिद हैं, हमारे किसी इमाम को मानने वाले नहीं है। अस्सारिमुल मस्लूल उनकी किताब के हवाले से मेरे पास। अब जाते दो हैं, वजूद दो है, हक दोनों का एक है। और उन 40 आयात में दोस्तान जी वकार गौर करें तो 22 आयात ऐसी हैं जहां जाते दो रही हक एक रहा, जाते दो रही और हक एक रहा। और फिर 18 आयात ऐसी हैं जिसमें जात भी एक रही हक भी एक रहा। और वो जात खुदा की जात नहीं, मुस्तफा की जात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। गुलाम है गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम है गुलाम है रसूल के गुलाम है। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो नहीं मुस्तफा जिंदगी फजूल है। जाते दो हक एक, 22 आयात गिनकर बता सकते। फिर 18 आयात कहते हैं जाते भी एक, जात भी एक और हक भी एक, और वो जात भी मुस्तफा की और हक भी मुस्तफा। अल्लज़ीना युमिनूना बिल, मैं ये बताना चाह रहा, अल्लज़ीना युमिनूना बिल, जात भी एक और हक भी एक। और खुदा की कसम पूरे कुरान में ऐसी आयत कहीं भी नहीं कि जात भी एक हो और हक भी एक हो और वहां खुदा मौजूद हो। वहां यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता तो कर सकता था कि एक आयत तो कम से कम अपने लिए भी ले आता कि एक मेरी जात है और एक मेरा हक है। कहा मेरी जात तब तक मुतहक्कक नहीं होती तब तक मुस्तफा दरमियान में नहीं होती, जब तक मुस्तफा दरमियान में नहीं होते। और फिर फरमाया अल्लाह ने हत्ता कि मैं दरमियान से निकल भी जाऊं तो जात एक है और वो मेरे महबूब की। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, बेहद ने अजब काम किया हद कर दी, बेहद ने अजब काम किया हद कर दी, गुंजाइश तनकीद सभी रद्द कर दी। और खुद तो पर्दे में रहा, खुद को दिखाने के लिए सामने तस्वीर मोहम्मद कर, खुद तो पर्दे में रहा, खुद को दिखाने के लिए सामने तस्वीर मोहम्मद कर दी। और बुल्ले शाह ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, ऐन रैन हम पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं ना, बचपन से पहली पढ़ाई ये है ऐन रैन। तो कहा जैसी सूरत ऐन की वैसी सूरत गैर। ये खास बात है सुनने समझने के लिए। जैसी सूरत ऐन की वैसी सूरत गैर, एक नुक्ते का फर्क है भुल्ली फिरे कौन है। एक नुक्ते का फर्क है भुल्ली फिरे कौन है। जैसी सूरत ऐन
ویسی صورت ہے۔ اب یہ حق ہے نا، تو اللہ نے فرمایا حق بھی ایک اور ذات بھی ایک، اور اللہ نے وہ آیت نہیں لائی کہ حق بھی ایک ہو اور وہ اللہ کا ہو، اور ذات بھی ایک ہو اور وہ اللہ کی ہو۔ تو دوستان عزیز وقار، یہ وہ ذات والا ہے جس کا ہو جانا عین ایمان کہلاتا ہے، اور جس کا ہو جانا عین تقوی کہلاتا ہے، اور جس کا ہو جانے والا ہدایت پر پاتا ہے۔ کیا بات ہے؟ ہدایت پاتا ہے۔ میں صرف ایک، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، پڑھا ہے کبھی؟ ویسے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے۔ سورہ نمل میں ہے قرآن کی آیت۔ قرآن کی آیات پہلی تحقیق کے مطابق 6666 ہے، اور جدید اب کی جو کمپیوٹرائز تحقیق ہے اس میں تقریباً 5500 بنتی ہے۔ ان ساری آیات کو، ان میں سے ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے لے کر قرآن کے شروع میں رکھ دیا ہے۔ رکھا ہے کہ نہیں؟ غور کرنا، رکھا ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے یہ بتائیے؟ سورہ فاتحہ سے پہلے قرآن کریم میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان عزیز وقار، کبھی غور کیا کہ قرآن کریم کی تو بے شمار اور ایک دوسرے سے بڑھ کر آیات ہیں، ان آیات میں سے کسی اور آیت کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بھی تو اسی کی آیت ہے، اور بے شمار اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بھی اسی کی آیت ہے۔ قرآن کریم کی اتنی آیات اور جلیل القدر آیات، ایک سے بڑھ کر ایک آیت ہے، مگر ان ساری آیات میں سے ایک آیت کو چن کر قرآن کے شروع میں کیوں رکھ دیا؟ کبھی غور کیا؟ کبھی غور کیا؟ امام شافعی نے قرآن کی یہ جو فاتحہ سے پہلے آیت ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے بھی قرآن کی 7ویں آیت سمجھا۔ انہوں نے کہا یہ قرآن کا حصہ ہے، مگر حنفیوں کے نزدیک یہ قرآن کا حصہ، یہاں پر یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، قرآن کھولنے کے لیے ابتداءً پڑھی جاتی ہے۔ اب کس بات کی طرف میں جلدی سے اشارہ کر رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام آیات میں سے چن کر اس آیت کو پہلے کیوں رکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں رکھا ہے؟ جانے کی کوشش کریں جاننے کی کہ اسے پہلے کیوں رکھا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کر۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کون ہے جس کے نام سے شروع کرے؟ وہ جو کہہ رہا ہے اللہ کے نام سے شروع کر، تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ وہ اللہ ہے کون جس کے نام سے شروع کرے؟ تو کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ پھر سوال آ جاتا ہے کہ ہم تو اللہ کو نہیں جان رہے تھے، اب اس کی صفات کو کیسے جانے؟ بھائی کسی کی ذات سے تعلق ہو تو صفات کی خبر ہوتی ہے، تو جب ذات ہی سے تعلق نہیں، سمجھ نہیں، خبر نہیں، تو پھر اس کی صفات کو جاننا تو بات کی بات ہے۔ کہا اللہ کے نام سے شروع کر، مولا وہ اللہ ہوتا کون ہے؟ کہا جو رحمان ہوتا ہے، جو رحیم ہوتا ہے۔ کہا ایک اور سوال بن گیا کہ یہ رحمان اور رحیم کیا ہے؟ یہ کسے کہتے ہیں؟ کہا رحمت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ رحمت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ مولا پھر سوال ہو گیا یہ رحمت کیا ہوتی ہے؟ کہا بندے تجھے میری سمجھ نہیں آ رہی، ایک ایسی بات کرتا ہوں کہ تو انتہا تک پہنچ جائے گا، تیرے سارے ذہن کے دریچے کھل جائیں گے۔ کہا مولا وہ کیا ہے؟ کہا تجھے میری خبر نہیں کہ میں اللہ ہوں؟ کہا نہیں خبر، میں رحمان ہوں مولا نہیں جانتا، رحیم ہوں مولا نہیں جانتا، مجھ میں رحمت پائی جاتی ہے مولا نہیں جانتا۔ کہا اب ایسا جواب دوں گا کہ تو جان جائے گا۔ مولا کیا جواب ہے؟ کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، نعرے غوثیہ یا غوثیہ۔ کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں وہ ہوں جس نے مصطفیٰ کو سراپا رحمت بنا کر دے۔ ارے میری شان رحمانیت کو دیکھنا چاہتا ہے، میری شان رحیمیت کو دیکھنا چاہتا ہے، مصطفیٰ کو دیکھتا جا، میری شانوں کو مانتا جا، مصطفیٰ کو دیکھتا جا، میری ذات کو مانتا جا، میری صفات کو مانتا جا۔ اب بسم اللہ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، شروع اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں، اس کا محبت بھرا ترجمہ کرتے ہیں، ترجمہ ذوق والے سنیں گے۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارے بندے شروع کر اس اللہ کے نام سے جس نے تجھے محمد دے دیا، جس نے تجھے
محمد دے دیا. کہا الذین یؤمنون بالغیب، ارے محمد عطا کر دیا، پھر مصطفیٰ جو کہتا گیا اسے مانتا ہے، اسے مانتا گیا. اللہ رب العزت ہمیں رسول کائنات کے ساتھ ایسا مضبوط اور محکم تعلق عطا فرمائے. اگر مصطفیٰ کے ذات کے ساتھ تعلق جڑ گیا، مصطفیٰ کے اوصاف کو ہم نے اپنا لیا، تو پھر قرآن بھی سمجھ آ گیا. اور اگر اسے اپنایا نہیں تو قرآن بھی سمجھ آیا نہیں. ہم بڑی سادہ سی بات ہے، ہم کہتے ہیں بے عشق نبی جو پڑھتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی. سنا ہوا ہے نا، علماء بڑی تقریر کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بخاری کو عشق نبی سے پڑھے تو آتی ہے، اور بغیر عشق نبی کے پڑھے تو بخار تو آ سکتا ہے، بخاری نہیں آتی. ارے میں کہتا ہوں کہ اگر حدیث کی کتاب بغیر عشق رسالت کے سمجھ نہیں آتی تو کون ہے یہ دعویٰ کرنے والا کہ بغیر عشق رسالت کے اسے قرآن سمجھ آ جائے گا؟ حدیث جب سمجھ نہیں آتی تو قرآن کیسے سمجھ آئے؟ دوستان جی وقار، ہم اہل ایمان ہیں، محبت کرنے والے ہیں، رسول کائنات کے ساتھ ہمارا ایمان ہے، سچا اور سچا اور پکا ایمان ہے. اختلافات میں پھر اگر ذرا کھل کر بات کروں تو اپنی جگہ پر ہوتے رہتے ہیں. یہ فقہی اختلاف ہیں، یہ مشربی اختلاف ہیں. ان اختلافات سے ہٹ کر اگر تعلق مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ گیا، جو جہاں ہے وہ ٹھیک، جو جہاں ہے وہ ٹھیک ہے. اور اگر تعلق مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے تو کوئی عرش پر بھی پہنچ گیا ہے نا، تب سجدے کرتا رہا ہے اوپر آسمانوں پر جنت میں اور دھدکار دیا گیا ہے. تعلق مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے تو جہاں بھی پہنچ جائے وہ غلط ہے. اس لیے دوستان عزیز وقار، سب سے پہلی بات یہ جو میں اس مختصر سے وقت میں کہنا چاہوں گا کہ اپنا تعلق مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ، اور اپنا پختہ تعلق، محبت کا تعلق، عشق کا تعلق مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیں. یہی ایمان ہے، یہی تقویٰ ہے اور یہی ہدایت ہے. اللہ رب العزت ایمان کی دولت عطا فرمائے، تقویٰ کی دولت عطا فرمائے اور ہدایت کی دولت عطا فرمائے.